قسط نمبر 5۔ مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ظفر بھائی رات کو کس وقت آئے تھے، کیونکہ باجی کے ساتھ تو ساری رات میں ہی بیڈ پہ بے پردہ ہی پڑا سوتا رہا تھا۔ تبھی ظفر بھائی کی نظر میرے اوپر پڑ گئی اور وہ مسکراتے ہوئے بولے، ظفر، آ جاؤ بھائی، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ میں، جی بھائی، کہتے ہوئے کچن میں آ گیا اور ایک چیئر کھینچ کے بیٹھ گیا اور بولا، میں، ظفر بھائی، کیسے ہیں آپ اور آپ کب آئے تھے رات کو؟ ظفر، بھائی، میں ٹھیک ہوں تو سنا، اور ابھی کچھ دیر ہی ہوئی ہے مجھے آئے ہوئے۔ میں، لیکن بھائی، آپ نے تو سلیپنگ سوٹ پہنا ہوا ہے۔ ظفر تھوڑا سا بوکھلا گئے اور بولے، ظفر، نہیں وہ آفتاب، میں ابھی ہی آیا ہوں، تھوکا ہوا تھا نا، اس لیے ناشتہ کر کے سونے جا رہا تھا۔ میں نے اچھا کہا اور خاموش ہو گیا، مگر مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ ظفر بھائی رات کو گھر پر ہی تھا، کیونکہ ان کی آنکھوں سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ رات کو سوتا رہا ہے۔ تبھی باجی نے میرے سامنے ناشتہ رکھ دیا اور بولے، باجی، چل، زیادہ باتیں نہ کر اور پہلے ناشتہ کر لے۔ اب میں چپ چاپ بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتہ میں باجی نے دیسی گھی میں پراٹھے بنائے تھے اور ساتھ مکھن اور آملیٹ تھا اور ایک گلاس دودھ۔ میں حیرانی سے ناشتہ کی طرف دیکھتا رہا، کیونکہ میں پہلے بھی کئی بار باجی کے گھر آیا تھا، لیکن ایسا ناشتہ باجی نے کبھی نہیں کروایا تھا مجھے، اور وہ بھی خاص میرے لیے۔ جب ظفر بھائی اٹھ کے چلے گئے تو باجی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ میں ناشتہ کرتے ہوئے باجی سے بولا، باجی، آپ نے تو بتایا ہی نہیں کہ رات کو ظفر بھائی گھر میں ہی تھے۔ باجی کچھ دیر میری طرف دیکھتی رہیں اور پھر بولے، باجی، تو کیا ہوا؟ کیا فرق پڑتا ہے اس کے ہونے اور نہ ہونے سے؟ میں، نہیں باجی، لیکن مجھے اس طرح ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ باجی، دیکھو بھائی، ظفر کی تم ٹینشن مت لو، وہ کچھ نہیں بولیں گے، کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تمہارے ظفر بھائی نے ہی بولا ہے۔ میں باجی کی بات سن کر ششدر رہ گیا اور منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں، کیا؟ باجی، یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ ظفر بھائی ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ باجی، بھائی، یقین کرو اپنی بہن کا، میں تم سے کوئی جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں، حیرانی سے، لیکن باجی، انہوں نے ایسا کیوں بولا تھا؟ آخر وہ اپنی بیوی اور سب سے بڑھ کر ایک بہن کو اپنے بھائی کی طرف کیسے جانے کا کہہ سکتے ہیں؟ باجی، دیکھو آفتاب، اس دن اس کلب میں جو کچھ ہوا، میں نے تمہارے بہنوئی کو بتا دیا تھا، اور ویسے بھی وہ اپنی کمزوری سے خوب واقف ہے، اور اس نے ہی تو مجھے اجازت دی تھی کہ میں جہاں چاہوں اپنی ضروریات پوری کر سکتی ہوں۔ اور جب میں نے اس نائٹ کلب والی بات اسے بتائی کہ میرے ساتھ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ آفتاب بھائی تھا، تو ظفر نے کہا، چلو اچھا ہوا، اب گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی اور ہمیں اولاد بھی ہو جائے گی۔ میں باجی کی باتیں سن کر عجب میں تھا اور حیران تھا، اور یہی سوچ رہا تھا کہ ظفر بھائی کتنا بڑا مینا آدمی ہے۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی بیوی جو مرضی کسی بھی مرد کے ساتھ سو جائے۔ میں کچھ دیر خاموش سوچتا رہا، پھر باجی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن باجی، یہ سب کچھ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ باجی، دیکھو بھائی سکندر، میں نے کہا ہے نا کہ تم ظفر کی ٹینشن نہ لو، وہ کچھ نہیں بولے گا۔ اور ہاں، اب اس گھر کے اندر ہم بہن بھائی نہیں ہیں، میاں بیوی ہیں، اور تم میرے ساتھ ہی اپنے ظفر بھائی کے سامنے ہی سویا کرو گے۔ میں، نہیں باجی، میں یہ نہیں کر سکتا اور نہ کر سکوں گا۔ ہاں، آپ کی اور میری بات اور تھی، لیکن ظفر بھائی کے سامنے مجھ سے نہیں ہوگا۔ باجی، اچھا چلو، ٹھیک ہے میرے راجا، جو آپ کا حکم ہوگا ہمیں وہی منظور۔ پھر میں نے ناشتہ ختم کیا اور باجی سے کہا کہ باجی، میں ابھی گھر جا رہا ہوں، اور باجی کو گلے لگا کر نکل گیا اور اپنے گھر آ گیا۔ گھر آیا تو صرف امی ہی گھر میں تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی بولے، امی، آ گئے بیٹا آفتاب، تمہارے لیے ناشتہ بناؤں؟ میں نے انکار میں سر ہلا دیا اور بولا، نہیں امی، میں باجی کے گھر سے ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ اور یہ بول کر میں سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی بیڈ پر لیٹ گیا اور رات کو باجی کے ساتھ گزرے لمحات کے بارے میں سوچنے لگا، اور یہ سوچتے سوچتے نہ جانے کب میرے وجود نے اپنی طاقت دکھانا شروع کر دی تھی، اور میں ان حسین لمحات کو یاد کر کے خود کو سکون پہنچانے لگا۔
میں خیالوں کے سمندر میں گم تھا کہ اتنے میں امی میرے کمرے میں آ گئیں اور مجھے اس حالت میں دیکھ لیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھول کے دیکھا تو میری تو جیسے سانسیں ہی ایک سے رک سی گئیں، کیونکہ سامنے امی کھڑی مجھے بغور دیکھ رہی تھیں۔ میں نے بجلی کی تیزی سے اپنا ہولیا درست کیا اور ہڑبڑا کر بولا، میں مہم مم مہم موم آپ یہاں؟ لیکن امی جان کچھ نہیں بولیں اور الٹے قدم واپس چلی گئیں۔ امی کی اس طرح چپ چاپ چلے جانے سے میں بہت پریشان ہو گیا تھا اور کافی ڈر بھی رہا تھا، کیونکہ پتہ نہیں امی جان کب سے مجھے یوں دیکھ رہی تھیں، اور پھر وہ اس طرح بنا کچھ بولے ہی چلی گئیں۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر اور امی کا سامنا کرنے کا خیال کر کے ہی میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، اور مجھ میں اب اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھ کر واش روم جاؤں۔ میں کافی ٹائم اسی طرح سوچوں میں گم خاموش اپنے کمرے میں بیٹھا رہا کہ اتنے میں باجی کی فون آ گئی۔ میں نے فون اٹھایا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے میں بوکھلاتے ہوئے ان کو بتانے لگا، میں ب, 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 باجی وہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ باجی ارے ارے نہ حال نہ خبر، کیا ہوا بھائی؟ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا ہے؟ میں باجی وہ امم امی۔ باجی ہاں ہاں، امی کو کیا ہوا ہے؟ بولو تو صحیح۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو بس میں نے صرف باجی سے اتنا کہا کہ باجی کیا آپ ابھی یہاں آ سکتی ہیں؟ تو باجی قہقہ لگا کر ہنسنے لگیں اور بولے، باجی کنٹرول کر میرے پیارے بھائی، قیامت نہیں آ گئی، اور میں نے اسی لیے ہی تو تجھے فون کیا ہے کہ جناب ساری رات بھر اپنی باجی سے منمانیاں کرنے کے بعد بھی تجھے سکون نہیں ملا تھا، جو گھر جا کر پھر ہاتھ گاڑی چلانا شروع کر دی۔ میں باجی کی بات سن کر دنگ رہ گیا کہ ان کو پہلے سے پتا تھا۔ میں روتے ہوئے، میں ب ب باجی پلیز ز د د یہ بات آپ کو امی نے ہی بتائی ہے نا؟ اب میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں آخر امی جان کا سامنا کیسے کروں گا؟ باجی ہاں، امی نے ہی بتایا ہے، اور یہ بھی کہا کہ تم میرا نام لے کر مجھے یاد کر رہے تھے۔ یہ بات باجی نے اپنی طرف سے ہی کی تھی، کیونکہ بے شک میں باجی کو یاد کر رہا تھا، لیکن میں نے ان کا نام نہیں لیا تھا۔ لیکن باجی ایسی کوئی بات نہیں، میں کسی کا بھی نام نہیں لے رہا تھا۔ لیکن اب مجھے یہ بتاؤ کہ اب ہوگا کیا؟ باجی دیکھ آفتاب تو میرا نام ہی لے کر رہا تھا، اور یہ بات مجھے امی نے خود بتائی ہے۔ میں باجی کی بات سن کر حیران تھا، اور اب مجھے بھی کچھ حد تک لگ رہا تھا کہ یہ ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ میں باجی کے خیالوں میں اتنا گم تھا کہ مجھے کسی چیز کی کوئی خبر نہ تھی، اور اس جنونیت میں کیا پتا میں نے باجی کا نام بھی لے لیا ہو۔ لیکن مسئلہ اب یہ تھا کہ اس کا مطلب تھا کہ امی نے نہ صرف مجھے یوں پکڑا تھا، بلکہ اب وہ یہ بھی جان چکی تھیں کہ میری نظریں اپنی باجی پر کیسی ہیں۔ میں ایسے ہی فون کان کے پاس لگائے سوچوں میں گم تھا کہ اتنے میں باجی کی 2 بار ہلوں نے مجھے ان خیالوں سے نکالا۔ اتنے میں باجی کہنے لگیں، باجی اب دیکھ آفتاب، تجھے ایسے دیکھنے کے بعد اور اوپر سے اس صورتحال میں میرا نام لیتے سننے کے بعد امی نے کہا ہے کہ اب وہ آفتاب کو میرے پاس کبھی نہیں بھیجیں گی۔ میں باجی تو پھر اب کیا ہوگا؟ باجی ارے میرے سوہنے شیر، پریشان نہ ہو، میں کرتی ہوں کچھ امی کا بھی۔ اور اسی کے ساتھ باجی نے فون کاٹ دیا۔ میں اور بھی پریشان ہو گیا۔ ایک طرف مجھے یہ تھا کہ کیا امی کو باجی اور میرا پہلے سے پتہ تھا، یہ پھر واقعی میں نے باجی کا نام لیا تھا، کیونکہ مجھے بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ میں نے باجی کا نام لیا ہو۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں اٹھا، ٹائم دیکھا تو 12 بج رہے تھے۔ میں نے اپنی بائیک نکالی اور گھر سے نکل گیا، اور یوں ہی آوارہ پھرنے لگا۔ شام کو 6 بجے کے قریب مجھے باجی نے فون کی۔ میں نے کال اٹھایا تو کہنے لگے، باجی آفتاب کہاں ہو تم؟ میں باجی کیوں، کیا ہوا؟ سب خیر تو ہے؟ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں۔ باجی بھائی تم ایسا کرو، اسی نائٹ کلب میں آ جاؤ جہاں اس دن ہم پہلی بار ملے تھے۔ میں ٹھیک ہے باجی، لیکن کیا وہاں جانا ضروری ہے؟ ہم کہیں اور بھی تو مل سکتے ہیں۔ باجی نہیں بھائی، آج تم نے میرے ساتھ نہیں بلکہ کسی اور کے ساتھ کرنا ہے۔ میں حیرانی سے، میں باجی لیکن کس کے ساتھ اور کیوں؟ باجی ارے سوالوں کی دکان، تجھے جتنا بولا ہے اتنا کر، اور ہاں یہ یاد رکھنا میں نے بلو شلوار قمیض پہنی ہوگی۔ میں باجی
وہاں کی تو یونیفارم ہی بلو شلوار قمیض ہے، میں آپ کو کیسے پہچانوں گا؟ باجی کچھ سوچتے ہوئے، باجی: اچھا تو ایسا کرو کہ جب تم وہاں پہنچو تو مجھے کال کرنا، اور پھر میں جس کی طرف اشارہ کروں گی تم نے اس کے ساتھ سیٹنگ کرنی ہے۔ میں باجی کی بات سے تھوڑا کنفیوز تھا کہ آخر باجی مجھے کسی اور کے ساتھ کیوں کہہ رہی ہیں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ان کی کوئی دوست ہو، اور میں نے یہ سوچتے ہوئے کہا، میں اوکے باجی، میں آ جاؤں گا، اور فون کاٹ دی اور انتظار کرنے لگا۔ میں رات کو لگ بھگ 8 بجے نائٹ کلب میں پہنچا اور جاتے ہی باجی کو فون کیا۔ باجی میرے فون کرتے ہی اٹھانے کے بجائے خود ہی اٹھ کے کھڑی ہو گئیں اور باہر کی طرف دیکھنے لگیں۔ میں نے کنفرم کیا کہ وہ باجی ہی ہیں اور باجی کو اپنی طرف اشارہ کر دیا۔ دوستوں، مزید دیکھیں قسط نمبر 6 میں۔ دوستوں، کسی بھی قسم کی کہانیاں کٹنگ کے بغیر گھر کی یا باہر کی خریدنے کے لیے اس نمبر پر واٹس پر رابطہ کریں۔ آپ کو بہت سی سٹوریز بہت اچھے ریٹ میں مل جائیں گی۔